عہدے کو چھوڑ کر چلے جاؤں گا، مجھے یہ وزارت نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا، پھر جا کے کہتے ہیں سر استعفیٰ تو واپس لے لینا ہمارا. عدالت کو کہتے ہیں سر ہم نے استعفیٰ دیا نہیں، غلط، استعفے کو منظور کر دیا گیا. میں سٹارٹ کرتا ہوں 2017 سے. جب متنازع سینسس 2017 کا پہلی بار منظور ہونے کے لیے مشترکہ مفادات کاؤنسل میں آیا، وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی صاحب. واحد اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ جو کہ سی سی آئی کا ممبر تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کا نائب صدر مراد علی شاہ تھا. پیپلز پارٹی نے مشترکہ مفادات کاؤنسل کے اندر اعتراض اٹھایا اور کہا کہ آپ نے ہمارے صوبے کی درست آبادی نہیں گنی ہے، اور یہ جو آپ 48 ملین کہہ رہے ہیں یہ 48 ملین نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے. ہمارے ہر ضلع کی آبادی آپ نے غلط کیلکولیٹ کی ہے. ہم نے محنت کی، پروٹیسٹ رجسٹر کیا، اعتراض کیا. شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں 2017 کا متنازع سینسس اپروو نہیں ہو پایا. 2018 میں عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے، کراچی شہر سے الیکٹ ہوئے، وزیر اعظم پاکستان بن گئے. لوگوں نے بڑی امیدیں وابستہ کی، ہم نے بھی بڑی امیدیں وابستہ کی. جب مشترکہ مفادات کاؤنسل میں یہ معاملہ آیا تو اب ایک طرف تھے پی ٹی آئی، ان کے اتحادی متحدہ قومی موومنٹ، اور جی ڈی اے سے فہمیدہ مرزا صاحبہ. مشترکہ مفادات کاؤنسل میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان تھے، وفاقی وزیر اسد عمر صاحب تھے، باقی تینوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تھے، اور ایک جیالہ تھا مراد علی شاہ پیپلز پارٹی. ہم نے اعتراض کیا ان کے سامنے اور ہم نے کہا ہماری آبادی 48 ملین نہیں ہے، ہمارے حساب سے 62 ملین ہے، 6 کروڑ 20 لاکھ ہے. ہم نے کہا بلوچستان کی آبادی جو آپ نے بتائی ہے غالباً 1 کروڑ 25 لاکھ، وہ 1 کروڑ 25 لاکھ نہیں ہے، آپ نے غلط گنی ہے، انڈر کاؤنٹ کیا آپ نے بلوچستان کو بھی. عمران خان صاحب کام وام کرنے میں دلچسپی تھی نہیں، چیزوں کو پڑھتے پڑھتے تو تھے نہیں وہ، انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی. اس کمیٹی کے اندر سربراہ تھے کراچی سے وفاقی وزیر علی زیدی صاحب، پی ٹی آئی کے علی زیدی صاحب، بدین سے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، اور کراچی میں اورنگی ٹاؤن سے الیکٹ ہوئے تھے امین الحق صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کی نمائندگی کر رہے تھے. یہ میں تینوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تینوں یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں اور ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں، پیپلز پارٹی اپنا کردار نہیں ادا کرتی. اس کمیٹی نے ایک متنازع رپورٹ فائنل کی. اس رپورٹ میں سندھ حکومت سے مشاورت نہیں کی گئی، اور اس رپورٹ میں انہوں نے اس متنازع 2017 کے سینسس کو اپروو کرنے کا فیصلہ کر لیا. کون لوگ تھے؟ پی ٹی آئی، جی ڈی اے، متحدہ قومی موومنٹ. انہوں نے اس کو اپروو کرنے کا فیصلہ کیا. اپنی رپورٹ کو انہوں نے مشترکہ مفادات کاؤنسل میں بھجوا دیا. مشترکہ مفادات کاؤنسل کے سربراہ تھے کون؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، پاکستان کے کپتان عمران خان صاحب. اور اس مشترکہ مفادات کاؤنسل نے اس متنازع سینسس کو غالباً مارچ 2021 میں منظور کرنے کا فیصلہ کر لیا. واحد آدمی جس نے اس میٹنگ میں پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، وہ پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر تھا، سندھ کا چیف منسٹر تھا، اور کہا
وزیر اعظم کو کہا کہ سر سی سی آئی کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی فیصلہ میجورٹی سے نہیں ہوا, ہمیشہ یکسوئی کے ساتھ کنسنسس بلڈ کرتا ہے وزیر اعظم اور فیصلہ کرتا ہے. اسد عمر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, کراچی سے تعلق ہے, کہا, لیکن وزیر اعظم عمران خان نے نئی بات سنی اور ان متنازع سینسس کو اپروو کرنے کا فیصلہ کیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سر میں اس کو نہیں مانتا, میں احتجاج کروں گا, میں ڈسینٹ کروں گا, میں ڈسینٹ کروں گا. یہ وہ ڈسینٹنگ ڈاکیومنٹ ہے جو وزیر اعظم پاکستان کو اس وقت کے عمران خان کو 14 اپریل 2021 کو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے نائب صدر بلاول بھٹو زرداری کی پاکستان پیپلز پارٹی کے نائب صدر آصف علی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے نائب صدر مراد علی شاہ نے 14 اپریل کو ڈسینٹ کیا. پہلی بار تاریخ میں ایک وزیر اعلیٰ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا میں آپ کی بات کو نہیں مانتا, اور کہا آپ نے میرے صوبے کو انڈر کاؤنٹ کیا ہے, آپ نے میرے صوبے کے اضلاع کو, شہروں کو انڈر کاؤنٹ کیا ہے. بات یہاں نہیں رکی. آئین پاکستان آرٹیکل 154 میں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ پارلیمان میں اپنی اپیل فائل کر سکتے ہیں. آرٹیکل 154 سب آرٹیکل 7 یہ کہتا ہے, 154 سب آرٹیکل 7 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. پاکستان پیپلز پارٹی نے, یہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں یہ لوگ, اندرون خانہ کچھ اور کرتے ہیں, باہر کچھ اور کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنا اپیل پارلیمان کو بھجوائی اور مشترکہ اجلاس پارلیمان کا غالباً نومبر یا اکتوبر 2021 میں منعقد ہوا. اس میں پیپلز پارٹی نے بھرپور احتجاج کیا. مجھے آج بھی یاد ہے سینیٹر تاج حیدر صاحب نے کہتے اسٹوپڈ, فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں اعتراض کر رہے ہیں کہ مردم شماری تو صوبائی حکومت کرتی ہے. یار عقل کے اندھوں, یہ کاغذ اکٹھا ہوتا ہے مردم شماری میں جب 2017 میں ہوا تھا, اور آج ڈیجیٹل سینسس میں اس ٹیبلٹ کے ذریعے ریکارڈ اکٹھا ہوتا ہے, اور ریکارڈ اکٹھا ہونے کے بعد اسلام آباد ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں ریکارڈ کو کولیٹ کرنا, کولیٹ, COLLATE, ریکارڈ کو اکٹھا کرنا. وہ کوئی صوبائی حکومت اکٹھا نہیں کرتی ہے, وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کرتا ہے, وفاق کرتا ہے. میں نے اس کمرے میں لیٹ سے مثال کے طور پہ 30 لوگ بیٹھے ہیں. ابھی میں انیومریٹر ہوں, میں وہ اسسٹنٹ کمشنر ہوں, میں لکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ 30 لوگ گھر نمبر 1 کلفٹن بلاک 2 میں موجود ہیں, اور میں لکھ کے اس کو اسلام آباد بھیج دیتا ہوں. اسلام آباد میں وہ جو ریکارڈ اکٹھا کر رہا ہے, جو فائنلائز کر رہا ہے, کولیٹ کر رہا ہے, وہ 30 کی جگہ 3 لکھ دیتا ہے, تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس وہ ریکارڈ نہیں ہے, اس کی کاپی میرے پاس نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی نے, مراد علی شاہ نے, سندھ حکومت نے 2017 میں بھی کہا تھا اس کی ایک کاپی آپ اسلام آباد لے کے جائیں, ایک کاپی اس کنسرنڈ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس رکھیں, ایک کاپی آپ چیف سیکرٹری کے پاس رکھیں, تاکہ کل کو کوئی کنٹروورسی کریٹ نہ ہو. لیکن ان لوگوں نے اس وقت بھی ہمیں ریکارڈ نہیں دیا, اور جب اب کی بار یہ ڈیجیٹل سینسس کرانے کا پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا, تو اس کے اندر بھی وہ ٹیبلٹ ریکارڈ بھیج رہی ہے, اس کا کوئی پروف چیف سیکرٹری کے پاس نہیں ہے, اس کا کوئی پروف کنسرنڈ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس نہیں ہے. یہ اسد عمر صاحب پوچھ لیں اپنے جن صوبوں میں صوبائی حکومت ان کی رہی ہے, ان سے پوچھ لیں, ان اسسٹنٹ کمشنر صاحبان سے پوچھ لیں.
ان ڈی سی صاحبان سے پوچھ لیں, ان سیکرٹری سے پوچھ لیں احمقانہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کہ ریکارڈ اکٹھا کرنا ایک چیز ہوتی ہے, ریکارڈ فائنلائز کرنا دوسری چیز ہوتی ہے. وہ جو ریکارڈ اسلام آباد میں موجود ہے اس کی کوئی ایکسیس کسی صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے. اور جب یہ سینسس کا عمل سٹارٹ ہوا تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے اعتراض اٹھایا, سندھ حکومت نے اعتراض اٹھایا, اور میں اپنے ساتھ یہ 72 پیجز کا ایک پورا بریف لے کر آیا ہوں, جو خطوط, اعداد و شمار ہم نے, ہمارے چیف منسٹر نے, ہمارے چیف سیکرٹری نے, یا ہمارے جو پروونشل سینسس کمشنر ہیں اس نے آگاہ کیا. اور ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ یہ مردم شماری متنازع نہ ہو, اور تنازع سے بچنے کا واحد آسان طریقہ یہ ہے کہ ریکارڈ کی 3 کاپیاں ہوں. ایک کاپی جو اسلام آباد جائے, ایک کاپی جو چیف سیکرٹری کے پاس ہو, اور ایک کاپی کنسرنڈ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس ہو, تاکہ یہ جو اسد عمر ٹائپ لوگ ہیں نا یہ چیک کر سکیں ویدر آئی بین کاؤنٹڈ اور ناٹ. پتہ نہیں اب اسد عمر صاحب کراچی میں کاؤنٹ ہوئے ہیں, اسلام آباد میں کاؤنٹ ہوئے ہیں, پتہ نہیں مجھے. تعلیم یہاں سے حاصل کرتے ہیں, الیکٹ کہیں اور سے ہوتے ہیں, سیاست کسی اور کی کرتے ہیں. یہی چیز میں یہ سارے آپ کو حقائق اسی بتا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آخری خط, بلکہ چلیں اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. آج صبح بھی ایک میٹنگ ہوئی, تو اس میٹنگ میں فیصلہ انہوں نے کیا, وفاقی حکومت نے, کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں تھی, چیف سیکرٹری صاحبان اس میں تھے, کہ جن جن تحصیل میں 1.5% اینوئل گروتھ ہو چکی ہے نا اس کو لاک کر دیا جائے گا, فریز کر دیا جائے گا, اس میں مزید مردم شماری نہیں ہوگی. یعنی کہ اگر ایک تحصیل ہے, اس تحصیل میں ہر سال 2017 سے لے کے آج تک 1.5% اینوئل اضافہ ہو چکا ہے, تو اب وہاں مزید کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی منطق ہے؟ مردم شماری کی منطق تو یہ ہے کہ بھائی جتنے لوگ ہیں ان کو کاؤنٹ کرو. اگر اس کمرے میں 30 لوگ ہیں تو 30 لوگوں کو کاؤنٹ کرو. اس کمرے میں 60 لوگ ہیں, 60 لوگوں کو کاؤنٹ کرو. 300 لوگ ہیں, 300 لوگوں کو کاؤنٹ کرو. تو آج انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی 1.5% پہ لاک کر دیا جائے. ہم اس معاملے کو اتنا کیئرفلی پرسو کر رہے ہیں کہ آج صبح فیصلہ کیا, آج 30 اپریل ہے, آج کے روز ابھی بتا وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا. آج صبح چیف سیکرٹری صاحب موجود تھے جب یہ فیصلہ ہوا. جیسے ہی وزیر اعلیٰ کو یہ فیصلہ کنوے ہوا, آج 30 اپریل کو اتوار کے روز وزیر اعلیٰ سندھ نے ان رائٹنگ اپنا اعتراض اٹھایا وفاقی حکومت کے ساتھ, اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی دوپہر میں گفتگو کی. یہ کیا منطق ہے کہ اگر کسی تحصیل کی 1.5% اینوئل گروتھ ہو چکی ہے تو وہاں پہ آپ پاپولیشن کو فریز کر دیں؟ تو بھائی کانسیپٹ, لاجک تو یہ ہونی چاہیے جتنے بندے ہیں اتنے بندے کاؤنٹ کیے جائیں گے. میں وہ خط آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر لوں گا, آج لکھا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے ابھی. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ابھی 10 اپریل کو خط لکھا احسن اقبال صاحب کو, 10 مارچ کو خط لکھا احسن اقبال صاحب کو, 3 مارچ کو خط لکھا احسن اقبال صاحب, وزیر اعظم پاکستان کو لکھا خط. اور یہ لوگ 10 بندے کھڑے ہوتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں. او بھائی بتاؤ لوگوں کو کہ آج یہ جھنجٹ نہیں ہوتی ہمیں اگر 2017 کا متنازع سینسس, متنازع مردم شماری کو اپروو نہیں کیا گیا ہوتا. اور وہ کس نے اپروو کیا؟ پی ٹی آئی نے اپروو کیا. کس نے ساتھ دیا ان کا؟ متحدہ قومی موومنٹ نے ساتھ دیا, جی ڈی اے نے ساتھ دیا. جب پارلیمان میں معاملہ گیا تو جماعت اسلامی نے پروٹیسٹ نہیں کیا, اگر پروٹیسٹ کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. فرق یہ ہے کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. آپ احتجاج کرتے ہیں لیکن جو سرکاری آفیشل فورمز ہیں وہاں پہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر باہر نکلتے پریس کانفرنس کرتے کہ او ہو ہم نے یہ کر لیا.
سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. 6 مارچ 2023 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے پرواہ نہیں کی کہ حکومت چھوڑنی پڑے گی. انہوں نے کہا اگر آپ سینسس صحیح نہیں کریں گے, لوگوں کو صحیح کاؤنٹ نہیں کریں گے, ہم حکومت چھوڑ دیں گے. ہم نے پریشر بلڈ کیا اور آج بھی بلڈ کر رہے ہیں, آج بھی بلڈ کر رہے ہیں. وہ لوگ جو بیچ لگژری پہ بیٹھے ہوئے آج ایونٹ کر رہے تھے, انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا ہوگا, کچھ نہیں کہا ہوگا, بس میڈیا کے سامنے بات کرنا علامہ بن جاتے ہیں. بار بار وزیر اعلیٰ سندھ نے جب وفاقی حکومت کہتی ہے, اور اس میٹنگز میں ایم کیو ایم کی جانب سے امین الحق صاحب بھی بیٹھتے ہیں. کل ایک میٹنگ تھی, اس میں جاوید حنیف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ نظر آئے لوگوں کو کہ اور لوگ بھی اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. بار بار وزیر اعلیٰ سندھ جب اعتراض اٹھاتے ہیں تو وفاقی حکومت بھی یہی کہتی ہے بھائی آپ کے لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں نا. ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی ہم آپ کو اسسٹ کر رہے ہیں, وہ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے, نہ تھا نہ ہے, نہ آپ ہم کو دیں گے. اور ہم بار بار آپ کو یہ کہتے ہیں اس تنازع کو حل کرنے کا واحد طریقہ ہے اس ریکارڈ جو کہ آپ اسلام آباد میں اکٹھا کر رہے ہیں, اس کی ایک کاپی متعلقہ تحصیل میں اور متعلقہ صوبے کے چیف سیکرٹری کے پاس ہو, تاکہ کل کو جو شخص اعتراض اٹھائے کہ یار میرے شہر کو نہیں کاؤنٹ کیا, میری تحصیل کو نہیں کاؤنٹ کیا, میرے ضلع کو کاؤنٹ نہیں کیا, مجھے کاؤنٹ نہیں کیا. اب میں کہہ رہا ہوں اسد عمر صاحب مثال کے طور پہ, وہ کاؤنٹ ہوئے نہیں ہوئے, کراچی میں کاؤنٹ ہوئے, اسلام آباد میں کاؤنٹ ہوئے, یہ کیسے پتا چلے گا؟ عمران خان صاحب کاؤنٹ ہوئے نہیں ہوئے, میاں والی میں کاؤنٹ ہوئے, لاہور میں ہوئے, بنی گالا میں ہوئے, کیسے پتا چلے گا؟ پتا چلنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ریکارڈ شیئر کیا جائے. اور یہ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی اس ایشو کو ریز کر رہی ہے. میں آسان الفاظ میں اس بات پر کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر اس کمرے میں 30 لوگ ہیں تو ہم سب اس بات پر اتفاق کریں گے کہ ریکارڈ پر یہ لکھنا ہونا چاہیے کہ اس کمرے میں 30 لوگ ہیں. لیکن یہ جانچنا کہ آیا ریکارڈ میں 30 لکھا گیا ہے نہیں لکھا گیا. میں نیومریٹر تھا, میں نے 30 لکھ کے بھیج دیا اسلام آباد. 2017 میں کاغذ پر لکھ کے بھیجا تھا, آج میں اس ٹیبلٹ پر لکھ کر بھیج رہا ہوں. وہ 30 وہاں شامل ہو رہا ہے یا 300 شامل ہو رہا ہے یا 3 شامل ہو رہا ہے, اس کا پتہ کوئی صوبائی حکومت نہیں لگا سکتی. یہ صرف وفاقی حکومت کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سرکاری سطح پر آفیشلی خط و کتابت کون کر رہا ہے, ریکارڈ پر چیزیں کون لے کر آ رہا ہے, اور مگرمچھ کے آنسو کون بہا رہا ہے. اگر صوبائی سندھ کی آبادی جو کہ صرف شروع میں 2.5% بڑھی تھی اور آج اگر وہ 13% اس کی گروتھ ہو گئی ہے, کل تک کا فگر تھا 5 کروڑ 40 لاکھ تک, 41 لاکھ تک صوبائی سندھ کی آبادی پہنچ گئی ہے. تو یہ جو خط و کتابت کی ہے, پروٹیسٹ کیا ہے, اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے, خود وزیر اعلیٰ سندھ ان میٹنگز میں بیٹھتا ہے, پیپلز پارٹی کی قیادت ان میٹنگز میں بیٹھتی ہے, اس کی وجہ سے ہماری گروتھ میں یہ مجبور ہوئے ہیں ہمیں کاؤنٹ کرنے میں. تو خدا را حقائق کو مسخ کر کے نہ پیش کیا جائے. بلکہ میں تو کہنا چاہوں گا کچھ ایم کیو ایم کے لیڈران کی شروع کی پریس کانفرنس اٹھائے جب پہلی بار وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈیجیٹل سینسس کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا, تو ان کے ایک ڈپٹی کنوینر پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کیا اعتراض ہے اگر ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. وہی لوگ 1.5 مہینے بعد 2 مہینے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہینڈ ہو گیا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. تو خدا را تفریق کی سیاست نہ کریں, حقائق کو مسخ کر کے سیاست نہ کریں, حقائق پر مبنی سیاست کریں, یہ دستاویزات پر مبنی سیاست کریں. مجھے بتائیے کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ آج کہتے ہیں نا, مطلب ایم کیو ایم والے بھی کہتے ہیں کہ 2017 کا مردم شماری غلط تھی, جی ڈی اے والے کہتے ہیں غلط تھی, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں غلط تھی.
تو بھائی تم نے کیوں منظور کرایا تھا؟ کوئی پوچھے علی زیدی سے کہ تم اس کمیٹی کے سربراہ تھے، تم نے کیوں اپروو کرایا تھا؟ خاموش، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. تو میں یہ تمام دستاویزات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کورسپونڈنس ہم 2017 سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. واحد سیاسی جماعت ہے جس نے آن ریکارڈ تمام چیزوں کو شیئر کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم آئینی قانونی طریقہ کار کو، پروسیس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. آخر میں میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جو پاپولیشن ہے وہ جینوئن، اوتھینٹک، کریڈیبل طریقے سے اس کا ہیڈ کاؤنٹ ہونا چاہیے، اور جو بندے جہاں بستے ہیں، جس صوبے میں بستے ہیں، جس ضلع میں، جس تحصیل میں بستے ہیں، اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ پھر اکارڈنگلی آپ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ بھی کر سکیں. بہت شکریہ. اسی طرح کرتے ہوئے اسی طرح کی شکایت کی ہے. اس نے کہا ہے کہ مردم شماری کی تاریخ میں تو توسیع کر دی گئی ہے، لیکن سندھ کے افسران کو کہا گیا ہے اب مزید آپ کام نہیں کرو اور رجسٹریشن نہیں کرو. اس کے کیا مطلب ہے؟ کون روک رہا ہے ان کو یہ مردم شماری کرنے سے؟ پتہ نہیں ان کو ایسی باتیں کون بتاتا ہے. میں بہت احترام کرتا ہوں خالد مقبول صدیقی صاحب کا، ہمارے اتحادی ہیں اس وقت، وہ میرے بڑے ہیں. وہ خالد بھائی 2017 کی متنازع مردم شماری کو آپ کی سیاسی جماعت نے کابینہ سے بھی منظور کرایا تھا، کابینہ کمیٹی میں آپ کی نمائندگی تھی، پارلیمان سے بھی اپروو کرایا تھا. ابھی بھی آپ کے لوگوں نے، جب ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ صحیح پاپولیشن سینسس نہیں ہو رہا، تو آپ کے لوگ پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے تھے یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اب آپ وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ پولیٹیکل منجن سب کو اپنا اپنا مطلب کریڈٹ لینے کی بات ہے نا، کہ جماعت اسلامی سبقت لے یا ایم کیو ایم سبقت لے، کیونکہ سب کو پریشانی ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی حیدرآباد جیت کے آ گئی ہے، تیر چل پڑا ہے. تو اب وہ اس طرح کی باتیں کریں. اگر افسران کو روکا ہوتا تو ہم لوگ اس وقت 14% گروتھ پہ نہیں آئے ہوتے اور 5,40,00,000 ہماری آبادی ریکارڈ پر نہیں آئی ہوتی. نمبر 1. نمبر 2، اگر دیکھیں ہمارا انٹرسٹ ہے، ہم حکومت میں سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہم ہیں. جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی اتنی زیادہ سیٹیں ہوں گی ہمارے صوبے کی، جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی اتنے زیادہ وسائل ہمیں وفاق سے مل پائیں گے. ہم کیوں اعتراض کریں گے؟ اتنا زیادہ پانی ہم وفاق سے لے پائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو جنون پاپولیشن ہے ہمارے صوبے کی وہ ریکارڈ پر آنی چاہیے تاکہ ہمارے صوبے کا جو ڈیو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، شیئر ہے، وہ ملے. اور اگر خالد صاحب کو کسی نے بتایا ہے تو پلیز ان سے سوال پوچھیے گا کہ کوئی بتا دیں کسی افسر کو اگر یہ بات کنوے کی گئی ہو. میرے پاس تو آج بھی اطلاع ہے، آج بھی ٹوڈے، کہ میرا کوئی جاننے والا ہے جس کے گھر پہ انیومریٹر آیا تھا ہیڈ کاؤنٹ کرنے کے لیے. آج بھی ایز وی اسپیک 30 اپریل کے روز آج بھی کراچی میں ضلع جنوبی کے اندر انیومریٹر آج بھی آیا تھا. میں آج کی بات کر رہا ہوں آپ سے. نہیں کاؤنٹ نہیں، انہوں نے کہا فریز کر دیا جائے گا. جی آج سے آج مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، انہوں نے مطالبہ کیا تھا جو ایک ویڈیو موجود ہے، میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا ہے. جی تو وہ فریز کیا جائے. تو ان کا مطالبہ مطلب مانگ لیا کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اندر یہ مطالبہ کیا تھا نہیں کیا تھا یا پریس کانفرنس کی حد تک بات کی گئی تھی، مجھے یہ نہیں پتا. بٹ مجھے یہ ضرور پتا ہے انہوں نے مطالبہ، شاید جو میں نے اس ویڈیو میں یا ٹویٹ میں دیکھا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی شہری سندھ کی کرتے رہو، دیہی سندھ کی روک دو. انہوں نے تفریق کی سیاست کی نا، جیسے شہری سندھ اور دیہی سندھ سندھ کا حصہ نہیں ہے. او بھائی ہی سندھ اساں جو آ، من جو آ، تم جو آ، ہم سب اس صوبے کے باسی ہیں. خدا را یہ تفریق کی سیاست ختم کریں. ہم سب شہری ہیں، باعزت شہری ہیں. پتہ نہیں کیوں ہم اسلام آباد جا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں دیہی سندھ کیا ہے، شہری سندھ کیا ہے. سندھ سندھ ہے، ہمارا سندھ ہے. پاکستان پاکستان ہے، ہمارا پاکستان ہے. جو آج فیصلہ ہوا وہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جس جس تحصیل میں
1.5% کی اینول گروتھ ہو چکی ہے، اس کو آج سے فریز کر دیا جائے، آج سے. اور ہم نے آج ہی کے روز 30 اپریل کو اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنی ریزرویشن آفیشلی ان رائٹنگ وفاقی حکومت کو کنوے بھی کر دی ہے، اور وزیر اعظم سے خود فون پر وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو بھی ہو چکی ہے. اچھا سر، میں نے سے تمام جماعتوں کی جو باتیں سنی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی کے وہیں آ رہے ہیں یونیورسٹی سے ہی، اور پھر ایم پی ایم کی پریس کانفرنس، پچھلے 2 دن سے سبھی کوئی نسلی ٹرم لے رہے ہیں. جو ابھی آپ نے بات کی کہ دیہی آبادی کیوں زیادہ ہوئی ہے، شہری آبادی کیوں کم ہوئی ہے، پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار ہے. لاڑکانہ کا پرسنٹیج جو ہے وہ 26% کیوں ہوا ہے، کراچی کی 10% یا 8% کیوں ہوا ہے، ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. تو یہ نسلی جو فرق پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی تو سیاسی مقصد کار فرما ہے. اس دیہات کے لوگوں کو اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ کراچی کی آبادی برابر نہ ہو، لیکن یہاں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید دیہی لوگوں نے کراچی کی آبادی کم کر دی. اچھا، میں آن ریکارڈ میں تو کہوں گا میری پارٹی کا فلسفہ یہی ہے کہ دلوں کو جوڑو، سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھو، تفریق کی بات ہونی نہیں چاہیے. اب آپ نے جمالی صاحب اپنے خود سوال میں کہا نا کہ لاڑکانہ کی 25% آبادی بڑھی ہے، یہ کس نے کہا؟ یہی تو پرابلم ہے. مجھے کسی نے کہا کہ حیدرآباد کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حیدرآباد کی آبادی 1.21 کروڑ ہو گئی ہے؟ کیونکہ کسی نے ٹویٹ کر دیا تھا. یہ نہیں ہوئی نا. حیدرآباد دیکھیں ضلع ہے، اس کی 1.21 کروڑ نہیں ہے. ڈویژن کی بات ہے سر. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. کسی جب وہ گیا نا تو لوگوں نے تاثر یہ لیا کہ حیدرآباد کی آبادی 1.21 ہے اور کراچی کی آبادی اتنی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے لاڑکانہ ہے نا 25% بڑھی، نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. نہیں، اب یہ تاثر، یہ اب ہم کیا کریں؟ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں نا اور ہمارے لوگوں کو انٹیگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. دلوں کو جوڑے. پیپلز پارٹی بلا تفریق اپنے صوبے کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اپنے ملک کی عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے. اور میں تو میجر چیز آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کا چیئرمین ہمارا جو ہے سٹنگ وزیر خارجہ، وہ 6 مارچ کو جب ایگریکلچر سبسڈی کی میٹنگ ہوئی تھی، ہماری ایونٹ ہوا تھا، آپ سب دوستوں کے سامنے اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے حکومت چھوڑنی پڑی میں چھوڑ دوں گا، لیکن جو سینسز ہے وہ ایکوریٹ، اوتھینٹک، کریڈیبل طریقے سے ہونے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو مطابق درست ہے کہ ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں مزید کچھ ایسوٹیز پہ ہونی چاہیے تھی کہ جیسے کہ اگر میں کوئی سرکاری ٹیچر ہوں، میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے کشمیر سے کراچی، میں فیملی سے میں یہاں رہتا ہوں، کھاتا یہی ہوں، پیتا یہی، جاب یہی کرتا ہوں، لیکن میں اپنی مردم شماری میں اپنا علاج کروا رہا ہوں اپنے ہمارے علاقے سے. تو یہ ایسوٹیز بھی تو نہیں کہ کیا کرائٹیریا کیا ہے کہ آبادی کا شمار بندے کا علاج کہاں سے ہونے. دوسرا کہ آپ کے کیبنٹ کے اور خود سی ایم صاحب نے اکتوبر کی بات کی، آپ کیا یہ ایسی معلومات ہے کہ آپ کے اپنی کیبنٹ نے یا بیوروکریسی نے ڈاکٹر نے اپنا علاج کراچی سے کروایا ہے کیونکہ وہ پورا سال یہیں رہتے ہیں، سارے وزارتیں یہی سنبھال رہے ہیں، انہوں نے اپنا علاج یہاں سے کرایا یا ان کے مختلف علاقوں سے کروایا ہے؟ میں بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. اس کے 2 اصول ہیں، ایک ہوتا ہے ڈی فیکٹو، ایک ہوتا ہے ڈی جیورے. مردم شماری میں کس کانسیپٹ کو لے کر چلنا ہے یہ صوبہ فیصلہ نہیں کرے گا. یہ وہ مردم شماری کا ادارہ فیصلہ کرے کہ ڈی فیکٹو ہوگا، ڈی جیورے ہوگا. یہ فیصلہ وہ کریں گے، ہم نہیں. ہمارا کیا کام ہے؟ دیکھیں نا صوبے کا کیا کام ہے، کیونکہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس تو افراد نہیں ہیں، ہیومن ریسورس نہیں ہے کہ وہ گھر گھر جا سکے. تو وہ کیا کہتے ہیں، ہر صوبائی حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، جو آپ کا سٹاف ہے، آپ اس کو یہ ٹاسک دیں کہ وہ ہماری اسسٹنس کرے. تو ہمارا صرف کام ہے وہ اسسٹنس پرووائڈ کرنا. کیا اصول ہوگا، کیا کانسیپٹ ہوگا، کیا ایس او پی ہوگی، وہ تمام چیزیں وہ کریں گے. میں تو تنازع کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں، یا میرا وزیر اعلیٰ جو ہے تنازع کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، اور اس کا حل بڑا آسان ہے. حل صرف جماعت اسلامی نہیں، حل بڑا آسان ہے کہ ایک کاپی یہاں ہو، ایک کاپی وہاں ہو، پتہ چل جائے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں غلط بیانی کر رہا ہوں یا آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس انفارمیشن کو
पोशीदा रखेंगे, छुपा के रखेंगे, कुछ स्टेट सीक्रेट है जैसे, खुदा ना खास्ता, तो फिर तो ये शुकूक व शुबहात जन्म होंगे। और मैं आपको बताऊं ना, जैसे इस्लामाबाद की पॉपुलेशन भी नेगेटिव थी शुरू में, लाहौर की भी शुरू में नेगेटिव थी, अभी लाहौर थोड़ा पॉजिटिव हो गई है, गालिबन 4% की ग्रोथ है। तो ये कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं प्रोसेस को उन्होंने सही तरीके से नहीं किया। मैं खत आपके साथ शेयर करना था जिसके अंदर वज़ीर आज़म ने ये बात भी कही है सिंध हुकूमत में कि ये डिफैक्टो तरीके से होना चाहिए। तो हम तो जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली हम समझते हैं कि जो जेन्युइन हेड काउंट है वो जेन्युइन हेड काउंट आना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपके सूबे में कितने लोग बसते हैं, कितने लोग रहते हैं। ऑफिस कुछ इलाकों में अभी तक जो है वो सिर्फ आदमशुमारी हुई है, महमूदाबाद का इलाका है, वहाँ पे मुझे आदमशुमारी के अमला है वो अभी तक नहीं आया। मैंने वो कंप्लेन भी उसको की है। और दूसरी बात, एक ऑडियो रिलीज हुई है, एक खातून है वो कह रही है कि आप हर एक ब्लॉक में 15 घर जो है वो किसी भी सूरत में आज के दिन काम करने हो, अगर किसी ने भी किसी अमले ने ये नहीं किया तो उसका सस्पेंशन आज उनके घर पहुंचा दिया जाए। और दूसरा सवाल ये है कि डॉक्टर बीरबल के कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, अजमल सावंत के ये जांच कहाँ तक हो? अच्छा, आपके सवाल में एक तजाद है। एक थोड़ा वजाहत कर दूंगी, उसमें खातों वाली बात थी, मतलब उसमें कंसेप्ट भी उभर रहा है कि कराची की आबादी को मसनूई तौर पे बढ़ाने की बात की जाए। मैं इसका जवाब देता हूँ। शुरू में एक सवाल पूछा गया कि टास्क दे दी गई है कि मजीद काउंट नहीं होगा, राइट? अभी आपके सवाल में उसका जवाब खुद आपने दे दिया कि काउंट तो चल रहा है। अब ये मैं नहीं कह रहा, तो आपका खुद सवाल कह रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ जो बातें चल रही है ना, उन बातों पे नहीं, हम तो इन पे कागजात पर चलना चाहिए, ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड क्या चीजें हो रही हैं। तो काउंटिंग चल रही है। अगर किसी जगह, किसी तहसील में, किसी सब डिवीजन के अंदर काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो काउंटिंग होनी चाहिए, चाहे वो महमूदाबाद हो, चाहे वो लियाकताबाद हो, चाहे वो मलीर हो, चाहे वो किमाड़ी हो, बल्दिया हो, डिफेंस हो, हर जगह। मैं तो लोगों को आज भी कहूंगा कि जिन जिन लोगों को के घर अभी तक लोग नहीं आए, वो कंसर्न डीसी को मुतला करें, उनको बताएं कि भाई आई हैव नॉट बीन काउंटेड, माई फैमिली हैज नॉट बीन काउंटेड, ताकि स्टाफ उनके घर पे आए और उनको काउंट करे। तो खुदारा मैं समझता हूं अभी सबका टारगेट ये होना चाहिए कि जो काउंट है वो जेन्युइन ऑथेंटिक तरीके से होना चाहिए। अब आपने डॉक्टर साहब की शहादत के हवाले से, अब देखें इसके अंदर भी कितनी अनफॉर्चुनेट चीज होती है कि वो लोग जब हुकूमत में थे और हजारा किलिंग होती थी तो कहते थे हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, और ताजियत करने भी नहीं जाते थे। पंजाब में उनका कारकुन शहीद हो जाता है, उस कारकुन के घर नहीं जाते हैं, उस कारकुन के बाप को अपने घर लेके आते हैं, खुद टांग पे टांग रख के बैठते हैं, बेइज्जती करते हैं और ऐसे ताजियत करते हैं। लेकिन सिंध में चूंकि सियासत करनी है ना, पॉइंट स्कोरिंग, तो अली जैदी डॉक्टर साहब मरहूम शहीद डॉक्टर के घर जाते हैं, बच्चों को गले लगाते हैं और इल्जाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि शफाफ इंक्वायरी हो, और जब भी पीपल्स पार्टी ने वहां के एसपी को का तबादला कर दिया। पूरी कहानी उन्होंने की। हालांकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे तबादला हुआ था, इसलिए हुआ था कि घोटकी, शिकारपुर, कश्मीर ये चैलेंजिंग एरिया है, कच्चे का, इस वक्त यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। तो पुलिस ने ये फैसला किया कि इरफान सम्मो साहब की खिदमात हम शिकारपुर में ज्यादा बेहतर तरीके से वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो इरफान सम्मो साहब को तबादला कर दिया गया। उस तबादले को भी सियासी रंग देने की कोशिश की और कहा कि पीपल्स पार्टी को छुपा रही है। 2 दिन पहले इरफान सम्मो साहब को फिर चार्ज दे दिया गया कश्मीर का, क्योंकि जो मुतालका एसएसपी साहब आए थे उनकी कोई सेहत का इशू हुआ तो उन्होंने चार्ज छोड़ दिया उसका। तो अगर पीपल्स पार्टी के दिल में खोट था, अगर पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत नहीं चाहती कि शफाफ तहकीकात ना हो, जो कातिल हैं वो ना पकड़े जाएं, तो इरफान सम्मो साहब को वापस ना भेजते ना। तो मैं कहता हूँ ये जो लोग हैं ना, बस इनका काम ही है कि कहीं ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। मैं सारंग शहर पे देखिए बड़ा ओपनली ये कहना चाहूंगा, मेरे व्यूज अदालती प्रोसेस के बारे में बड़े
کلیئر ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے جب کوئی شخص کوئی جرم ہوتا ہے نا تو آپ لوگ پوچھتے ہیں حکومت سے, پولیس سے, حکام سے. اس کیس میں ایک ویڈیو ایویڈنس اویلیبل ہے. وہ ویڈیو ایویڈنس کے بیسس کے اوپر سارنگ شر کو گرفتار کیا گیا, ایف آئی آر کٹی, ڈی این اے سیمپل وغیرہ سب کچھ لیے گئے, اور تمام پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد غالباً 27 اپریل کو اس کو باعزت عدالت نے بری کیا. اب یہ بار بار کہتے ہیں پروسیکیوشن کمزور ہے یا پروسیکیوشن اسسٹ نہیں کرتی. تو یار میں ایک بات بتاؤں, یہ جو روز سپریم کورٹ فیصلے کر رہی ہوتی ہے, کورٹیں فیصلے کر رہی ہوتی ہیں, وہ تو کبھی کبھار وکیلوں کی بات نہیں سنتے, خود فیصلہ کرتے ہیں, رائٹ. تو اس کیس میں جہاں پہ اتنی بڑی ویڈیو اویلیبل ہے, اس میں جو مجھے بھی پتا چلا کہ تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا, اس فیصلے میں اس بیس پر کہ وہ بچے نے سارنگ شر کو پہچاننے سے ایونچولی انکار کر دیا. وہ جو بچہ جس کے ساتھ وہ ریپ ہوا, ان کو انہوں نے کہیں پریشر ویشر کر کے یا کوئی ہوا ہوگا اندرونی, جو سوسائٹی کے ہمارے پریشر ہوتے ہیں, بچے نے. اور آخری جو آرڈر ہے 27 تاریخ کا 4 لائن کا آرڈر ہے, آن لائن اویلیبل ہے. اس آرڈر کو آپ پڑھیں گے, اس میں لکھا ہوا ہے وکیل کمپلیننٹ کا موجود نہیں ہے. یعنی کہ مدعی جو تھا وہ موجود نہیں ہے. ہمارا سرکاری وکیل موجود ہے. ہمارے سرکاری وکیل نے جب بچے نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو کہا کہ ہی اسٹینڈ ہاسٹائل, ہمیں اس کو کراس ایگزامن کرنے دیں. عدالت نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی اور اس کو باعزت بری. حکومت نے نہیں کیا, پولیس نے نہیں کیا, انتظامیہ نے نہیں کیا, جج صاحب نے کیا. میں احترام کرتا ہوں عدالت کا. وہ فیصلہ تفصیلی ابھی تک نہیں آیا. میں نے کل بھی پی جی صاحب سے, پروسیکیوٹر جنرل سے بات کی تھی. فیصلہ اگر ٹیوزڈے فرسٹ ورکنگ ڈے اگر آ جاتا ہے, فوری طور پر ہم اس کی اپیل سندھ ہائی کورٹ کی سکھر بینچ میں دائر کریں گے. اور امید کروں گا میں کہ یہ اس بچے کے ساتھ جرم صرف نہیں ہوا, یہ کرائم اگینسٹ سوسائٹی. ایسے پتہ نہیں کتنے بچے ہیں, پتہ نہیں ایسے کتنے بچے ہیں جو اس طرح کے تشدد سے گزرتے ہیں, اور اس کا کیا ان کے اوپر سوشل, مینٹل, سائیکولوجیکل امپیکٹ آتا ہے. ایسے درندوں کو تو ایسی سزا دینی چاہیے کہ کوئی اور درندہ کسی کی طرف دیکھتے بھی سوچے. ان کو باعزت بری نہیں کرنا چاہیے. ایسے ایسے شواہد کی موجودگی میں میں سمجھتا ہوں, میں امید کرتا ہوں کہ سندھ حکومت اس کی اپیل انشاءاللہ جیسے یہ فیصلہ آ جائے گا ڈیٹیل اس کی اپیل دائر کریں گے, اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ اس بچے کو انصاف ملے گا, سندھ حکومت کو انصاف ملے گا ہائی کورٹ سے, اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو انصاف ملے گا. اور ہم ایسی نظیر قائم کریں گے کہ کوئی اور شخص ہمارے بچوں کے ساتھ, ہماری بچیوں کے ساتھ, ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا بہیمانہ کام کرے گا, شرمناک کام کرے گا, تو پورا معاشرہ یکسوئی کے ساتھ ان کا جواب دے گا. آج کل قانون پہ بات کریں گے, بیرسٹر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب ایکسپرٹ ہے بھائی. 7 بجے دیکھا کرے نا. جی جی سوال کیا, اس کا جواب دیا کہ آپ کے پاس ایکسس نہیں ہے تو آپ کو نہیں ہوگا کہ بیوروکریسی نے کہاں سے علاج کرایا ہے. لیکن لیگلی ان کا ہیڈ کاؤنٹ بیوروکریسی ہو, چاہے گزرا ہو, چاہے وزیرہ ہو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیگلی اور جو مردوں کی شماری کا ایک قانون ہے اس کے تحت ان تمام لوگوں کا شمار کراچی سے ہونا چاہیے یا ان کے ہوائی راستوں سے ہونا چاہیے؟ یہی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ڈی فیکٹو ہے یا ڈی جیور ہے, اور یہ فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی. وہ فیصلہ کرنے ڈی فیکٹو ہوگا یا ڈی جیور ہوگا. یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا, اس ایس او پی کو میں نے فیصلہ نہیں کرنا, نمبر 1. ابھی دوسری چیز بڑے احترام کے ساتھ ہے نا, وہ ندی بن گئی. بھائی شہر بعد میں بنے, ندی تو پرانی تھی. یہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے شہر جو ہے نا ابھی بنا ہے, شہر پرانا ہے بھائی. یہ شہر کے مقامی لوگ ہیں,
ये जो सोच है इसको चेंज करने की जरूरत है। मैं भी कोरंगी नदी से गुजरता हूँ, वहां 25,000 लोग नहीं रह रहे, मैंने भी देखा है। वहां पे कुछ खाना बदोश आए हैं, मैंने देखा है कुछ झुग्गियां वहां पे बनी है। जो डेबरी फेंक के जाते हैं ना, कभी उसके ऊपर प्रोग्राम करना कौन लोग फेंकते हैं, लेकिन वो 25,000 लोग नहीं है। तो खुदारा मैं समझता हूं इस तरह की सनसनी में क्रिएट नहीं है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो लोग हैं उनको एक्यूरेटली ऑथेंटिकली काउंट करें, ताकि मुझे पता हो कि मेरे सूबे की, मेरे जिले की, मेरे शहर की, मेरे कस्बे की, मेरी तहसील की आबादी क्या है, और अकॉर्डिंगली मुझे वसाइल मिले। थैंक यू। हाँ इसमें नहीं है वो, तो मैंने अभी